معاشی تجزیہ کار ہیں سلمان نقوی. آپ کا بہت شکریہ سلمان صاحب. ایک ایکسپورٹ کے فیگرز تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں, ریمیٹنسز کے نمبر تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں, پھر ڈیویڈنڈ پلگ اسکیم کا مسودہ آئی ایم ایف کے پاس موجود ہے. یہ امید ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں اس پر بھی پیش رفت ہو جائے گی اور سرکولر ڈیٹ پھر ہمارا کم ہونا شروع ہو جائے گا, کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹ سیزن ہے اور پازیٹیو اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں, تو اس کا بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر مرتب ہوا ہے. انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوا ہے. آپ مزید کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کے حوالے سے, اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے درست فرمایا. موجودہ کیئر ٹیکر حکومت اور خاص طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں, بالکل, اور اسی لیے کرنسی, پاکستانی کرنسی ڈیلی اپریشیٹ کر رہی ہے اور آج دنیا کی بہترین کرنسی بن چکی ہے. یہ وہی کرنسی تھی جو آج سے مہینہ بھر قبل یا 1.5 مہینہ قبل دنیا کی بدترین کرنسیوں میں اس کا شمار ہو رہا تھا. آج یہ دنیا کی بہترین کرنسی بن چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. ریمیٹنس کے فگر سپٹمبر کے بہت شاندار آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی واقع ہوئی ہے. بانڈز پر ایلڈ گھٹی ہے پاکستانی بانڈز پہ, اور کل پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ کا آکشن تھا 3 ایئرس میں 15 بیسس پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے, اور لاتعداد بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور میں خراج تحسین پیش کروں گا اس میں اس حکومت کو اور جناب جنرل عاصم منیر صاحب, جن کی کوششوں سے یہ سٹے بازی کا عنصر کرنسی پر سے ختم ہوا, ایکسچینج کمپنیوں پر پابندی لگی, سٹے باز کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرا گیا, اسمگلنگ پہ کنٹرول کرا گیا, اور دیگر بہت سارے اقدامات جو یہ حکومت کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈے بائی ڈے کرنسی ہماری اپریشیٹ کر رہی ہے, اکنامی بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کل سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی آنا شروع ہوئی ہیں, اور یہ مزید اگر $8-10 نیچے آ جاتی ہیں تو یہ بلیسنگ ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید بہتری اسٹاک مارکیٹ میں اور اکنامی میں ہم دیکھیں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا سلمان صاحب کہ سعودی پرنس کے آنے کی خبریں زیر گردش ہیں, پہلے فرسٹ ویک کی تھی, اب سیکنڈ ویک کی بات ہو رہی ہے, تو اگر سعودی پرنس آ جاتے ہیں اور ان کا یہاں آنا فائنل ہو جاتا ہے اور ان کے بڑے بڑے اعلانات ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز کہاں جائیں گے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ کہاں جائے گی؟ سعودی عرب پاکستان کا بہترین دوست ہے, اور ہمیشہ مشکل وقت میں, یہ کڑے سے کڑے وقت میں کام آیا ہے, خواہ وہ ایٹمی دھماکے کے دن ہو, خواہ وہ 2008 کا کرائسس ہو, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی سعودی حکومت اور سعودی عوام پاکستان کا ساتھ دیں گے. ہماری اطلاعات یہی ہیں جو میڈیا کے تھرو ملتی ہیں کہ 2nd ویک یا 3rd ویک آف اکتوبر میں سعودی کراؤن پرنس پاکستان کا دورہ کریں گے, اور اس میں وہ بہت سارے انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس کا اعلان بھی کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ ڈالرز وہ جو ہیں ہمارے ریزرو میں جو ہے وہ بطور پلیج بھی کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان, جو اس وقت پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے ڈالرز کی کمی کا, وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ آتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہوگی, اور پاکستانی معیشت کے لیے ایک شاندار خبر ہوگی. اچھا سلمان صاحب, ایس آئی ایف سی پلان اور سی پیک پلان, یہ دونوں بڑے پلانز ہیں ہمارے اس وقت پاکستان کے, تو سی پیک پلان کے اوپر ہم صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکے اور کچھ عرصے کے لیے سی پیک پلان کو اپنے نظر انداز کر دیا تھا, یہ ہماری غلطی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت سی پیک پلان مکمل ہو جاتا یا کسی حد تک ہم اس کے اندر کامیابی حاصل کر جاتے تو اس وقت ہم اتنی ہڈلز نہ ہوتی؟ پہلے میں سی پیک کا بتاؤں گا اور پھر ایس آئی ایف سی کے بارے میں بتاؤں گا. تو سی پیک یقیناً ایک شاندار پروجیکٹ ہے, اور اس کو جس وقت یہ سٹارٹ ہوتا پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا تھا, اور صحیح کہا جا رہا تھا. پاکستان میں لاتعداد انڈسٹریز جو ہیں, چائنا کی, جاپان کی, کوریا کی, وہ پاکستان میں شفٹ ہوتی ہیں, کیونکہ پاکستان میں لیبر چیپ ہے, ذرائع سستے ہیں, اور سی پیک کا راستہ ایسا ہے کہ یہاں سے پروڈکٹ بننے کے بعد فوری بہت سارے ملکوں میں جو ہے کم وقت میں اور کم کاسٹ میں وہاں پہ پہنچائی بھی جا سکتی تھی. لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے ان سیاستدانوں کی غلطیاں, ان سیاستدانوں کی لاپرواہیاں, اور کچھ ہماری بیوروکریسی کا ریڈ ٹیپزم جسے ہم کہتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈیلے ہوئی, اور وہ انڈسٹریز جو پاکستان میں آنا تھی وہ اب
ویتنام میں جا کے بہت ساری لگی ہیں، اور ویتنام کی معیشت اس وقت اتنی زبردست ترقی کر رہی ہے، پاکستان سے کئی گنا آگے وہ جا چکی ہے، ان کی کرنسی بھی سٹیبل ہو رہی ہے، ان کی جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ہمارے سیاستدانوں کی غیر ذمہ داری، لاپرواہی اور بیوروکریسی کی انکمپیٹنسی ہے جس کا پھل ہمیں آج جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے. لیکن موجودہ کیئرٹیکر حکومت اور پھر اگین جنرل عاصم منیر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، وہ اس سلسلے میں دن رات کوششیں کر رہے ہیں کہ اس سی پیک کا عمل جو ہے دوبارہ جاری و ساری ہو جائے، اور سلسلے میں کافی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. اس کے بعد SIFC میں سمجھتا ہوں یہ بڑا شاندار ہمارا ایک اقدام ہے اس موجودہ گورنمنٹ کا، جس کے تحت انویسٹمنٹ فیسلٹیز پرووائڈ کری جائے گی فارن انویسٹرز کو. ان کو مختلف منصوبے پیش کیے جائیں گے جس میں منرلز، مائنز، ٹورزم اور لاتعداد پاکستان کے بیش بہا ایسے پروجیکٹ ہیں، ایسے منصوبے اچھا ہیں جو فارنرز کو سلمان صاحب، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی بہتر ہو جائے گی فسکل ایئر کے اینڈ میں اور آئندہ آنے والے فسکل ایئرز میں. تو کیا ہماری جی ڈی پی جب بہتر ہو جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں برکس گروپ کے اندر جگہ بنا لیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو بنیادی ایشو آگے آئے گا، اس میں تقریباً $30 بلین اس سال فسکل ایئر میں ہم نے قرضہ اتارنا ہے، اور وہ گیپ اگر $2-2.5 ارب کا شاید رہ گیا ہے. باقی بہت سارے رول اوورز ہوں گے، بہت سارے پلیجز ہمیں ملیں گی، بہت سارے ملٹی اور بائی لیٹرل ایگریمنٹس کے تحت ہمیں فنڈز ملیں گے. تو بہت سارا وہ آلموسٹ ٹائی اپ ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے. اور اگر ہم یہ کور کر لیتے ہیں، یقیناً پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ بہترین اس میں بہتری کی امید ہوگی. اور جس طریقے سے فور کاسٹ کی جا رہی تھی آج سے 2 مہینے قبل، اس سے کہیں بہتر فگرز آ سکتے ہیں. تو ہم اور برکس جی میں ڈی پی جا سکتے یقیناً ہیں؟ پھر بہتر ہوگی تو برکس کا جو ایک گروپ بن رہا ہے، پھر اب پاکستان اس میں جگہ بنا لے گا؟ بالکل جگہ بنا سکتا ہے پاکستان اس میں. یقیناً اگر موجودہ